الرحيم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين صدق الله ومولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدنا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا سيدنا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وصحبك يا سيدنا اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا کے بعد حضور مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ محبت پیش کرنے کے بعد واجب الاحترام دوست و بزرگوں و عزیز ساتھیوں پردے میں رہ کر سننے والے میری ماں بہن بیٹیوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات گرامی قدر، آج فرض نمازوں کے حوالے سے تذکرہ کرنے کی سعادت نصیب ہوگا۔ احادیث کی روشنی میں دعا کو اللہ ہم سب کو 5 وقت کی نماز کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بدائل اور اعمال کی عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ حدیث جو سب سے پہلے میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے حضور علیہ السلام سے عرض کیا، اللہ تعالیٰ کے ہاں کون سا عمل سب سے زیادہ محبوب ہے؟ اللہ کے ہاں کون سا عمل سب سے زیادہ محبوب ہے؟ تو کریم آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، وقت مقررہ پر نماز ادا کرنا۔ وقت مقررہ پر نماز کا ادا کرنا۔ میں نے عرض کیا پھر کون سا؟ فرمایا والدین کے ساتھ نیک سلوک کرنا۔ پہلا عمل وقت مقررہ پر نماز کا پڑھنا۔ دوسرا عمل جو ہے سب سے زیادہ اہمیت کا عمل جو ہے وہ ہے والدین سے نیک سلوک کرنا، یعنی والدین کی فرما برداری کرنا، والدین کے ساتھ ادب سے پیش آنا، کہنا ماننا، یہ سارے احکام ہیں۔ میں نے پھر عرض کی کہ یا رسول اللہ تیسرے نمبر پر کون سا عمل زیادہ اللہ کے ہاں محبوب ہے؟ فرمایا اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرنا۔ یہ 3 عمل ہیں جو اللہ کی بارگاہ میں بڑے ہی زیادہ پسندیدہ ہے۔ سب سے پہلا عمل وقت مقررہ پر نماز پڑھنا، وقت مقررہ پر نماز پڑھنا۔ دوسرا عمل ہے ماں باپ کے ساتھ نیک سلوک کرنا۔ اب ہمیں غور کرنا ہے، کیا ہم وقت مقررہ پر نماز پڑھتے ہیں کہ نہیں؟ یہ اگر غور کریں تو 90% ہمیں جو جواب ملے گا ہمارے زمین سے وہ ہمیں بھی پتہ ہے۔ دوسرا عمل ہے ماں باپ کے ساتھ نیک سلوک کرنا۔ یہ بھی ہم غور کریں، ہمیں پتہ چلے گا کہ ہم ماں باپ کے ساتھ کتنا اچھا سلوک کر رہے ہیں، والدین کے فرما بردار ہیں کہ نہیں۔ تیسرا عمل سب سے زیادہ کرنا وہ محبوب ہے، وہ ہے جہاد۔ اب اس کے علاوہ
یعنی نماز آپ پڑھتے نہیں، ماں باپ کا کہنا مانتے نہیں، جہاد تو تیسرے نمبر پر ہے، لیکن اس سے پہلے ہم جو دیگر عمل ہیں وہ کر رہے ہیں۔ مثال کے طور پر وظائف ہیں، کسی جگہ پہ پڑھ دیا کہ اس میں اتنی بار پڑھو تو روزی رزق میں برکت ہوگی، تو وہ ہم نے پڑھنا شروع کر دیا، اچھی بات ہے، پڑھنا چاہیے، لیکن کیا ہم نماز کی پابندی کر رہے ہیں؟ گھر میں بوڑھے ماں باپ ہیں، ان کے ساتھ ہمارا کیا رویہ ہے؟ باہر تو ہم دنیا کو دکھانے کے لیے کوئی بھی بزرگ میں جائے اس کے ساتھ ہم اچھا رویہ اختیار کر رہے ہیں، لیکن جو اپنے گھر میں ہیں ان کے ساتھ ہمارا رویہ نہیں ٹھیک ہے، تو پھر گھر میں رونق کیسی ہو؟ گھر میں پریشانیاں جو وہ کیسے دور ہوگی؟ بیماریاں یہ کیسے دور ہوگی؟ تنگ دستیاں کیسے دور ہوگی؟ اگر آپ چاہتے ہو، آپ سے فکر دیتا ہوں، حلال احرام برملا میں کہہ رہا ہوں، اگر آپ چاہتے ہو گھر میں خوشحالی آ جائے تو پھر اپنے گھر سے سٹارٹ کرو، پہلے نماز پڑھو، ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو، پھر دیکھنا گھر میں بہاریں آ جائیں۔ اگلی حدیث حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ اللہ، بڑی اہم بات، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا، انسان مسلمان اور اس کے کفر کے درمیان فرق کرنے والی جو چیز ہے وہ نماز چھوڑنا ہے، یعنی پہچان کرنا ہو، دوسرے لفظوں میں یوں کہوں گا، اس حدیث کو مد نظر رکھ کر کہ اگر اسے پہچان کرنی ہو کہ 2 3 4 6 گھر ہیں، ان میں مسلمان کا گھر کون سا ہے، کافر کا گھر کون سا ہے، اب وہاں پہ اختلاف ہے، یعنی دونوں مذہبوں کے لوگ اکٹھے رہتے ہیں، اگر آپ نے پہچان کرنی ہے تو پھر جب نماز کا وقت ہو جائے، حضور نے بتا دیا نماز کا وقت ہو جائے تو جو کافر ہوگا وہ تجھے گھر میں نظر آئے گا، جو مسلمان ہوگا وہ تجھے نماز پڑھتا ہو گھر میں نظر آئے گا یا مسجد میں نظر آئے گا۔ اللہ، یہ چھوٹی بات نہیں ہے، یہ چھوٹے جملے نہیں ہیں۔ اے نماز نہ پڑھنے والوں، اے نہ جانے کتنی نمازیں چھوڑ دینے والوں، دن میں نہیں، ہفتے میں، مہینے میں، سالوں میں محاسبہ کر کے دیکھیں اپنا، ہمیں پتہ چلے گا ہم نے کتنی نمازیں پڑھی ہیں، کتنی نہیں پڑھی۔ اور اچھا یہ بات ہے، اگر ہمیں کسی نے ہمارے ساتھ کوئی چھوٹی سی برائی کی ہو تو ہمیں بڑی یاد رہتی ہے، چھوٹی سی اچھائی بھی کی ہو تو یاد رہتی ہے، لیکن ہم اتنے وہ بے حس بات ہو جاتے ہیں کہ نماز روزے کے بارے میں ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کتنی پڑھی ہے کتنی، کیونکہ چھوڑی اتنی بے تحاشا ہو۔ اگلی حدیث سماعت فرمائیں، حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا 5 نمازیں اور جمعہ اگلے جمعے تک اور رمضان اگلے رمضان تک سب درمیانی عرصے کے لیے گناہوں کا کفارہ ہو جاتے ہیں، جبکہ اس دوران انسان کبیرہ گناہوں سے بچا ہے۔ چھوٹے موٹے گناہ، کبیرہ گناہ شراب پینا، سود کھانا، ماں باپ کو ایذا دینا، غیبت کرنا، گالی دینا، چغلی کرنا، نمازیں نہ پڑھنا، یہ بھی کبیرہ گناہ ہے۔ نماز کا انکار کرنا کفر ہے، نماز کا نہ پڑھنا گناہ کبیرہ ہے۔ ہاں کوئی کہتا ہے کہ کیوں نہیں کیجیے نماز، تو یہ کفر ہے۔
کوئی کہتا ہے نہیں کوشش کروں گا پڑھ لوں گا، نہیں پڑھی جاتی، بڑی کوشش کرتا ہوں، یہ گناہ کبیرہ کا وہ ارتکاب کر رہا ہے لیکن وہ کافر نہیں ہے۔ تو حضرات گرامی قدر، گزشتہ کافی جمعوں سے میری یہ کیونکہ دوستوں کے مشورے سے، ایک دو دوست ہے ہمارے بزرگوں نے مشورہ دیا کہ آپ یعنی احادیث کی روح سے، حالانکہ قصے کہانیاں تو پھر آپ سنتے رہتے ہیں، ترنم بھی بہت سارے ہمارے لوگ نا ترنم کے پیچھے پڑ گئے جی، بس وہاں جا کے جائے جا طرز لگی ہو یا واہ 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 بس۔ تو پچھلے دن میں جیسا کہ ذکر ہوا کہ جنت 100 کی نہیں ملتی، جنت اتنی آسان نہیں ہے۔ جنت لینے کے لیے پچھلے دن میں بھی اسی طرح کا تذکرہ تھا کہ نماز کی پابندی کرنا ہوگی، آکام شریعت کی پابندی کرنا ہوگی، وگرنہ گھوٹ گھوٹ پیتیاں تے رابط نال گلا کیتیاں تے گھوٹ گھوٹ پیتیاں نہ جنت ملے گی نہ جنت کا سایہ ملے گا۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ سزا تو ضرور ملے گی نا۔ یہ جو آج بھنگے چرسے پی کر لوگ بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں، جی اسی پہ نماز پڑھی پڑھائیے، جی نماز کو قائم کرنا حکم ہے، پڑھنا کتنی حکم ہے۔ میں نے کہا بچے لگتے ہو سنو، میرے آقا علیہ السلام نے پڑھ کر قائم کر کے دکھائی ہے کہ پہلے پڑھو گے تو پھر قائم ہوگی نا، ایسے تو نہیں نا قائم ہوتے۔ اب بندہ گارا سیمنٹ لگایا نہیں، سنکی اینٹیں جوڑ دی ہیں، اوپر سے لیپ کر دو تو وہ دیوار کامیاب رہے، وہ دیوار پہلے نمبر پہ وہ 10-11 فٹ تک جائے گی نہیں، اور اگر جائے گی بھی تو اس پر لینٹر یا چھت رکے گی نہیں، وہ کبھی بھی کسی بھی وقت وہ دیوار کے گرنے کا خطرہ ہوتا ہے۔ اسی طرح میں یہ بتانا چاہتا ہوں، اے میرے مسلمانوں، مسلمان کے گھر میں پیدا ہوئے اللہ کا شکر ہے، مولا تیرا احسان ہے، کسی بت پرست کے گھر میں پیدا نہ کیا، گائے کا دودھ پینے والوں کے گھر میں پیدا نہیں کیا، پاک صاف گھرانوں میں پیدا کیا ہے۔ ماں نے کلمہ پڑھا دیا، باپ نے کلمہ سکھا دیا، استاد نے قرآن پڑھا دیا۔ ذرا غور کرو، اب اس کا حفاظت تو میں نے کرنی ہے نا۔ ماں باپ میں بچہ تھا، چھوٹا تھا، مجھے بھیجتے رہے، اٹھا کر پڑھاتے رہے، اب اس پڑھائی کا حفاظت تو میں نے کرنی ہے نا، کسی اور نے تو نہیں آ کے کرنی۔ میرے دوستو، نماز کا ہمیں پتہ چل گیا، نماز پڑھنی ہے اور فرائض و واجبات کے ساتھ پڑھنی ہے، سجود اور رکوع کے ساتھ پڑھنی ہے، پریکٹیکل کر کے پڑھنی ہے، جھکنا ہے، رکوع کہلاتا ہے، سجدے میں سر رکھنا ہے، اور پھر وہ زمین پر سر رکھنا سجدہ کہلاتا ہے۔ یہ نماز کی ارکان کو جب تک ادا نہیں کرو گے، دنیا تاریخ گواہ ہے کسی صحابی نے ایسا نہ کیا۔ آج 13ویں-14ویں صدی کی آگے چرسی پر کی کہہ رکھتا ہے جی نماز پڑھنا حکم کتنے لکھے ہے، قائم کرنے کا حکم ہے، اسی کے تین کے قائم پہ کرتے ہیں، جو کہ خود بھی قائم نہیں ہے، ان کا ایمان بھی قائم نہیں ہے، ان کے اسلام کی حفاظت کے لیے ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، ہر دن ان کے اوپر شیطان منڈلاتا رہتا ہے، اس کا جادو چلتا رہتا ہے۔ میرے دوستو، آؤ اللہ کے نبی امام الانبیاء علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا، یہ بتاؤ اگر تم میں سے کسی کے دروازے پر ایک دریا ہو، یہ جملے حدیث کے ترمذی شریف کے اندر، مسلم شریف کے اندر یہ حدیث موجود ہے اور صحیح حدیث ہے۔ فرمایا میرے صحابہ بتاؤ اگر تم میں سے، اب سمجھانے کا طریقہ دیکھو، حضور کا کمال محبت ہے اپنے غلاموں سے۔ حضور فرماتے ہیں بتاؤ تم میں سے کسی کے دروازے پر ایک دریا ہو جس میں وہ ہر روز 5 مرتبہ غسل کرے تو کیا اس کے بدن پر کوئی میل باقی رہے گا؟ صحابہ نے عرض کیا اس کے بدن پر بالکل میل باقی نہیں رہے گا۔ آپ نے فرمایا 5 نمازوں کی مثال بھی ایسے ہی ہے۔
اللہ تعالیٰ ان کے سبب بندے کے سارے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ اگلی حدیث سماعت فرمائے اور غور کریں ہم کس طرف جا رہے ہیں اور کہاں جا رہے ہیں۔ اللہ، حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، یہ بھی پچھلی حدیث سے ملتی ہوئی حدیث ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ہمارے اور ان کافروں کے درمیان عہد نماز ہی ہے، ہمارے اور ان کافروں کے درمیان عہد نماز ہی ہے، جس نے اسے چھوڑا اس نے کفر کیا، جس نے اسے چھوڑا اس نے کفر کیا۔ یعنی صحابہ کرام اس قدر پختہ تھے، اس مقام پر تھے کہ ان کے نظر میں ایک نماز چھوڑ دینا کفر کے مرادف ہوتا۔ اب ہم غور کریں یار کتنی نمازیں پڑھتے ہیں، کتنی چھوڑتے ہیں، ڈنڈیاں مارتے ہیں، اور جب پڑھتے بھی ہیں تو کیسے پڑھتے ہیں۔ اللہ، حدیث پاک سماعت فرمائیں، حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ یہ روایت سنن نسائی کے اندر، ابن ماجہ کے اندر، ترمذی شریف کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میں نے حضور علیہ السلام سے سنا قیامت کے دن بندے سے سب سے پہلے جس عمل کا حساب ہوگا وہ ہے نماز۔ اب میں آپ کو بتاؤں، آج ماشاءاللہ پڑھے لکھے لوگ دوست بیٹھے، ہمیں جب میٹرک کے خاص کر بورڈ کے پیپر دینے کے لیے بیٹھتے ہیں نا، تو ہمیں استاد کہتے ہیں کہ بیٹا جب سوال آتا کرنا پیپر آئے تو سب سے پہلے وہ سوال کرنا جو تمہیں بالکل صحیح آتا ہو، بالکل جو صحیح آتا ہو، جو تمہیں خیال ہے کہ بھائی یہ میں بالکل صحیح پرفیکٹ کروں گا، پہلے سوال وہ کرنا، چاہے وہ 10واں ہے، چاہے وہ 9واں ہے، چاہے وہ 5واں ہے، چاہے وہ کوئی بھی ہے، لیکن پہلا سوال وہ ہونا چاہیے تمہیں صحیح آتا ہو۔ اب سرکار فرماتے ہیں قیامت کے دن سب سے پہلے جس عمل کا حساب ہوگا وہ نماز ہے۔ اگر یہ صحیح ہوا تو وہ کامیاب ہوا، نجات پا گیا، اور اگر یہ ٹھیک نہ ہوا تو بندہ ناکام ہوا اور اس نے نقصان اٹھایا۔ پھر اگر فرض نماز میں کچھ کمی رہ گئی، اب آگے فرمایا حضور نے کیا فرمایا، پھر اگر فرض نماز میں کچھ کمی رہ گئی تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کیا میرے بندے کے پاس کوئی نفلی نماز ہے، نفل ہیں؟ آج جیسی کہہ رہے ہیں جی بات تو ایک بار سبحان اللہ کہہ دے گا تو پکا جنتی ہے، پکا ٹکٹ دے کے رکھا دے دے نام نہ ہو، اور تو چوری صاحب تسی ایک بار سبحان اللہ کہہ دے تسی جنتی بس۔ اور میں کہتا ہوں ایسے ایسے میں نے کیا میں آپ کو بتاؤں کہ وہ نعت خون ہوتے ہیں، نعت خان نہیں ہے، نوٹ خون۔ وہ چودھری صاحب کی جیب خالی کرانے کے لیے جو عاشق عاشق رسول آ گئے ہیں، عاشق صادق آ گئے، یہ اور پھیلایا، انہیں پتہ چل جاتا ہے نا کہ اس کی جیب میں مال کتنا ہے اور میں نے کیسے نکلوانا ہے۔ ہاں وہ پھر نہیں دیکھتے یہ رابطیوں کا سٹیج ہے، یہ خارجیوں کا سٹیج ہے، یہ کوئی بھی ہے، وہ جہاں ان کو مال ملتا ہے وہ وہاں پہنچ جاتے ہیں، اور پھر وہاں پر وہ اس طرح کی برملا وہ کشامدے کر کے وہ جگہ میں بانٹ دیتے ہیں۔ بھلا یہ بتا جو بندہ سٹیج پہ آپ نے کھڑا کیا اس کی داڑھی نہیں پوری ہے اور اس کی بات پہ آپ یقین کر رہے ہو۔ اور میں بتاؤں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے دور اقتدار میں نا ایک بندہ ایسا آیا جس کی نا یہ بچیا یہ داڑھی کے ساتھ ہی پورا حصہ، یہ داڑھی کا حصہ ہے، جب فیشن آ گئے کسی نے داڑھی ایسے، کسی نے اللہ معاف فرمائے بچا کریں ایسی چیزیں۔ حضور کی سنت ایک نہ رکھو، لیکن یہ تو نہ کرو مساج کو نہ گیا۔ وہ بچیا صاف تھی، یہ حصے صاف تھے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ صحابہ فرماتے ہیں کہ اس کی یہ بچیا صاف تھی، تو وہ گواہی دینے کے لیے اسٹیج پر کھڑا ہوا کہ ٹہرے میں آیا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے نا اس کو دیکھتے کا تو نیچے اتر جا، تیری گواہی میں قبول نہیں کرتا، تیری گواہی میں نہیں قبول کرتا۔ حضور میری کوئی گالی نہیں سنی، میں سچا آیا جھوٹا۔ اب دیکھیں نا بغیر کوئی چیز سوچے سمجھے کچھ سنا ہی نہیں ہے اور کہہ دیا جا پیچھے ہٹ جا، تو سوال تو بنتا ہے نا
حضور آپ نے میرا کچھ سنی ہی نہیں، بات ہی نہیں سنی، اور فرمایا چلیا تیری داڑھی پوری نہیں، تیری سنت پوری نہیں تو میں تیری گواہی کیسے قبول کر لوں؟ اور یہ داڑھی مجھے نہ تھا، سرکار کی سنت کو گلیوں میں کھٹروں میں پھینکا کر اسٹیجوں پہ آ کے کہتے ہیں تو جنتی بن گیا، اور اسے سوال کرو کھڑے ہو جایا کرو، اور ایک پاگل تو پہلے اپنی صورت کو بنا اس کا کے عاشقوں جیسی، پھر پڑھ نہیں تو پھر کلام اعلیٰ وہ سنا کر دکھا، تمہیں پھر عشق کے مورتی نہ نظر آئے تو پھر ہے، تو پھر وہاں اس کی مورتی بند ہو جائے گی۔ میرے دوستو، میرے آقا علیہ السلام السلام کے غلاموں، میرے محبوب علیہ السلام السلام فرماتے ہیں جس کی فرض نمازوں میں کوئی کمی ہوگی، کوئی کوتاہی ہوگی، فرمایا جائے گا اس کے نفل نمازوں میں دیکھو کوئی نفل ہے تو اس کی بخشش کر دو۔ یہاں ایک بندہ کہتا ہے یہ سنت تو ہے ہی نہیں، یہاں حدیث کے الفاظ ہیں، سنن نسائی کے اندر، ابن ماجہ، ترمذی شریف، یہ جید احادیث کی کتب ہے، ان کے اندر یہ بات موجود ہے۔ فرمایا یہاں جو بیٹھ کر کہتے ہیں کہ سنتیں تو ہے ہی نہیں، سنتیں نہ پڑھو بس فرض پڑھو، سنتوں کا ذکر نہیں، اور میں کہتے ہیں اللہ کے نبی نے فرمایا جس کے فرضوں میں کمی ہوگی، اللہ فرمائے کہ اس کے نوافل دیکھو، اس کے نفل دیکھو۔ حدیث پاک کے الفاظ ہے فرض کی کمی پوری کرنے کے لیے پوچھا جائے گا کہ میرے بندے کے پاس کوئی نفل ہے، اگر نفل ہوں گے پھر اس سے فرض کی کمی پوری کی جائے گی، پھر تمام اعمال کا اسی طرح حساب و کتاب ہوگا، یعنی فرض اعمال کے نہ ہونے کی صورت میں نوافل سے کمی پوری کر دی جائے گی۔ اللہ دعوت فکر ہے۔ اب ہم پہلے تو بات ہے نفل تو بڑی دور کی بات ہے یارو، پہلے تو ہماری فرض نمازیں پوری نہیں ہے، پورے مہینے میں پوری نہیں ہوتی تو دیہاڑی کی تو بڑی بات ہے، پورے مہینے 30 دن ہوتے ہیں نا، تو 30 دن میں کوئی نہ کوئی نماز چھوڑ کے بیٹھے ہیں، دن کا تو پتہ نہیں کتنی ہو، یعنی پورے مہینے میں پتہ نہیں کتنی ہو جاتے، دن میں 5 پوری نہیں پڑھتے، فجر کی رہ گئی، عصر کی رہ گئی، عشاء کی رہ گئی۔ ہاں ایک یہ بھی بات ہے، تو فیکٹری ورکرز جو ہوتے ہیں نا، مائنڈ نہ کیجئے گا، یہاں پہ سارے تقریباً ورکرز بیٹھے ہیں، جب ہم ڈیوٹی پر ہوتے ہیں تو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ نماز پڑھیں تاکہ وہ تھوڑا سا سستانے کو مل جائے۔ اتنا ضرور اپنے جہاں کام پہ جاتے ہیں نا، یہ اجازت لے لیا کرو، کر لیا کرو، پہلے کرو گے نا کمٹمنٹ تو آپ کو گناہ نہیں ملے گا کہ بھائی ہم نے نماز پڑھی، نماز کے وقت ہم نے نماز پڑھی۔ یقین مانے یہ اسلم صاحب بیٹھے یہ کوئی بتا دیا کہ ایک دفعہ جمعے کی نماز کے لیے نا میں نے کہا جی تو مجھے منع کر دیا، ڈیوٹی سے فارغ کر دیا، میں نے کہا میں نے نہیں آنا، اور پھر اللہ نے ایسا کرم کیا اس سے بہتر اللہ نے سبب پیدا کر۔ تو آپ یہ کمٹمنٹ کر لیں گے تو پھر اس کے ساتھ یہ نہیں ہے کہ پڑھنے نماز گئے پنکھا چلا چل یار 10 منٹ لیٹ ہی جائیے، یہ زیادتی ہو جائے، یہ زیادتی ہے۔ یہ کہاں گئے تھے؟ نماز پڑھنے گئے تھے، ٹھیک۔ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے نماز کا ٹائم ہے، چلو جی نماز پڑھنے جا رہے ہیں، پڑھی نہیں، جھوٹ بول دیا، بندوں کو تو دھوکہ دے رہے، اللہ کے ہاں کیا جواب دو گے؟ بہرحال میرے دوستو میرا مقصد یہی ہے، یہ حدیث کے تحت میں یہ چاہتا ہوں، میں اسی لیے حدیث کچھ عرصے سے میرے بڑے محسن دوست ہیں، ان کی ایک دو باتیں کہتے ہیں نا کہ آپ کو سیکھنے کو کچھ کہیں سے بھی مل جائے، یہ آپ جب پریکٹیکل لائف میں جاتے ہیں نا تو آپ کو یہ نہیں ہوتا کہ آگے کہنے والا کون ہے، یہ دیکھا کریں وہ کہہ کیا رہا ہے، بس اس کے الفاظ اس کے جملوں پہ غور کیا کریں۔ تو اسی زمن میں الحمدللہ پھر یہی چیز سوچی کہ یار قصے کہانیاں تو ہم سوتے سناتے رہتے ہیں، اور ایسے ایسے قصے کہانیاں، وہ کوئی بندہ ہمارا ہی لگ دیتی ہے، وہ کہہ دیتے کہہ رہا تو اسی قرآن پڑھ پڑھ کے لوکاں نمازی نہیں بنا دے، مشرک بنائی جاندے، معاذ اللہ کہ ساڈے بابے سرنگیاں بجا بجا کے لوکاں مسلم بنائے، کتنی یہ کفر والی بات ہے۔ تو ایسے لوگوں پہ اب ہماری عوام اتنی اللہ ماشاءاللہ وہ یہ بات کر رہے ہیں، ہم لوگوں کی بارشیں ہو رہی ہیں، وہ یہ بات کر رہے ہیں کہ مولوی تجھے قرآن میں چینی تاثیر نہیں، قرآن پر چینی تاثیر نہیں، تو سارے بابے میں سرنگیاں بجا بجا کے، میں کہ ادھر یہ بابوں کی شان نہیں بیان کر رہا، ادھر قرآن کی بھی توہین کر رہا ہے، اللہ کے ولی کی بھی توہین کر رہا ہے۔ اللہ کے کسی ولی نے یہ نہیں کہا، اللہ کے کسی ولی نے یہ نہیں کہا
کہ میں نے یہ کر کے لوگوں کو مسلمان بنایا ہے. وہ تو معین الدین چشتی اجمیری کا ایک انداز تھا، انداز تبلیغ تھا، اس کو ہم دلیل نہیں بنا سکتے، دلیل بنا کر پیش نہیں کر سکتے، وہ ان کا انداز تھا. لیکن تیرے اندر کیا ہے تجھے سوچنا چاہیے، میرے اندر کیا ہے مجھے سوچنا چاہیے. اللہ پاک ہم سب کو